1.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے. کون ہے مجرم؟ یہ 4 سال میں اگر وہ کچھ نہیں کر سکا تو 1 سال میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی اپوزیشن والوں نے تحریک عدم اعتماد کیوں لائی ہے؟ اب یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں کہ ایسے نااہل نالائق میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے روز اول سے اسے نالائق بھی کہا ہے، نااہل بھی کہا ہے. دیکھیں کسی شخص میں بھی اگر اہلیت ہوتی ہے اور کسی ایسے بڑے منصب پر وہ فائز ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کو ترقی دے، ترقی کے لیے سوچے، منصوبے بنائیں، باہر دنیا سے بات کریں اور انویسٹر یہاں لائے اپنے ملک میں، انویسٹمنٹ ہو. آپ اگر چیک کریں روز اول سے 8 تک مسلسل پرائم منسٹر، وزیر داخلہ اور ان کے کئی منسٹر مسلسل اپوزیشن کی کردار کشی پر لگے رہتے ہیں اور روزانہ دھمکی دیتے کہ میں تمہیں دیکھوں گا، کہ میں تمہیں دیکھوں گا. یہ وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں یا بدماش ہے؟ ایسے بدماش، ایسے قماش کے لوگ پاکستان کی سیاست کو بدنام کیا ہے، پاکستان کی سیاست میں بھی انارکی پیدا کی ہے. اس لیے متحدہ اپوزیشن نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کرپشن کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں چینی چور کون ہے؟ آٹا کس نے چوری کیا؟ اور اس وقت جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پورے 70 سال میں اتنی ڈاکہ زنی نہیں ہوئی، معیشت پہ نہیں ڈاکہ ڈالا گیا، قومی خزانے کو نہیں لوٹا گیا جو اس 4 سال میں قومی خزانے کو ٹیکے لگے ہیں، جھٹکا لگا ہے. لیکن بڑے صاف شفاف، اور میں صدقے جاواں عدالت کا کہ وہ بھی کہے کہ جی یہ تو امین ہے، امانت دار ہے. ان کی تمام خرابیاں کہاں گئی؟ تو اس کلچر کو بریک کرنے کے لیے اور ایسی حکومت کو تختہ دار پر پہنچانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں ہم سب متفق ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب عدم اعتماد پر اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور متحدہ اپوزیشن اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. ہم شیخ رشید کو کہتے ہیں کہ تم 10 دن انتظار کرو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اور وہ سفید بال جو آپ دیکھ نہیں سکتے ان کی سفیدی تمہیں نظر آئے گی. اصل یہ ہے بات کہ کل ہم ایک جہاز سے اتر رہے تھے اور
وہ ذرا آگے تھے، میں پیچھے اپنے ترتیب سے جا رہا تھا، تو ایک لڑکا دوڑ کے اس سے سیلفی لی اور اس کو کہا کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں. اور وہ جب وائرل ہوا تو شیخ رشید صاحب نے، کسی دوست نے مجھے بتایا کہ حیدری صاحب مجھ سے سیلفی لے رہے تھے یا مجھے زبردستی روکا سیلفی لینے کے لیے. میں نے کہا تم کون سے خانہ کعبہ کی امام ہو، کون سے ملک کے ولی اللہ ہو، تمہاری قد کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں پورے ملک کا. اب آئندہ الیکشن میں تمہیں پنڈی والے بھی انشاءاللہ تھوکیں گے. تو اس طرح کی غلط بیانی کرنا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری تصویر لینے کی یا تمہارے ساتھ ملنے کی؟ بلکہ اس موقع پر میں نے ان کو کہا کہ تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے اور پارلیمنٹ لاجز کا تقدس پامال کیا ہے. پارلیمنٹ لاجز میں مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی رہتی ہیں اور 90 کے قریب خواتین رہتی ہے وہاں، ایم این اے اور سینیٹرز ہیں، اور تم نے ہلا بول دیا. کون سی تقریب کاری ہو رہی تھی؟ تمہیں کوئی اسلحہ ملا؟ اداروں کی بےزتی کرنا تمہارا شیوا ہے، لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور تمہیں پتہ لگے گا کہ آئینی اداروں کا تقدس پامال کرنا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ اپوزیشن متحد اور ایک پیج پہ ہیں. اگر آپ لوگ متحد اور ایک پیج پہ، کیا ابھی تک آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئیں گے یا اسپیکر کے خلاف؟ جس میٹنگ میں میں خود موجود تھا اس میں طے یہی ہوا تھا کہ ہم پہلے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی معاملات. کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے پھر، اور اس کے لیے میں ابھی جا رہا ہوں، تو دیکھیں مزید کیا طے کرتے ہیں. دیکھیے باپ کے جو دوست ہیں وہ مولانا صاحب سے ملے ہیں، لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے. جہاں تک حکومت کی اتحادی دیگر جماعتیں ہیں ان سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں، ایم کیو ایم سے بھی رہی ہیں اور مسلسل ملتے رہتے ہیں. مسلم لیگ کاف والے بھی پچھلے دنوں تشریف لائے تھے. تو بات چیت تو سب سے ہو رہی ہے اور سب تنگ ہے حکومت سے، اور ہمیں یقین دہانیاں بھی کرا رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ووٹ بھی آپ کے پلڑے میں ہوگا. آپ ذرا انتظار کرنا ہے، ہمیں 2-4 دن مزید ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر حکومتی اتحادی ہمارا ساتھ نہ بھی دے تو ہمارا حساب انشاءاللہ برابر ہے اور ہم نے اس کی تیاری مکمل کی ہے اور ان کے بغیر بھی ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. ان کے خلاف آئین کے تحت کارروائی کریں گے اور ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ انہوں نے توڑے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ اپوزیشن والے بالخصوص جمعیت اپنے اراکین کے حوالے سے کیا رائے عمل اپنائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں حکومتی حلقے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے،
وہ ووٹ دینے سے پہلے نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی کارروائی جرم کے نتیجے میں ہوگا، ڈسپلن کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہوگا۔ جب کسی ممبر نے ابھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی نہیں ہے تو تم کیا کارروائی کر سکتے ہو؟ نہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ خوف پیدا کر رہے ہیں، اور جو لوگ ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ڈرانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کے ایم این ایز کی بات ہے، ہمارے ایم این اے انشاءاللہ العظیم مضبوط بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور کسی مائی کا لال ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ 72 سے زیادہ ہے، 172 سے۔ پنجاب میں تبدیلی کے لیے مولانا صاحب جہانگیر ترین اور علیم خان سے بھی آپ کا رابطہ ہے متحدہ اپوزیشن کا پی ڈی ایم؟ دیکھیے، رابطے تو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، اسی طرح مسلم لیگ کاف سے بھی، لیکن اب ہم نے فی الحال فوکس کیا ہے نام نہاد پرائم منسٹر کو کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک یہاں کامیاب کریں، اور اس کے بعد پھر باقی معاملات کو دیکھیں۔ دیکھیے، جب مداخلت ہوئی تو اس وقت ہم نے یہ بات کہی اور کہتے رہے، اور 15 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا۔ اب اگر وہ قوتیں پسپا ہوئی ہیں تو ہم خواہ کہیں کہ آبیل ہم مجھے مار، اور اب وہ کئی بار انہوں نے بیانات دیے ہیں، اور یہ ادارہ بہرحال ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض انجام دے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ادارہ نیوٹرل ہے۔ تو ہم نے خیر مقدم کیا کہ جی ادارہ ہے اور اس کا احترام ہونا چاہیے اگر وہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ مگر اس نیوٹرل کا جواب جعلی پرائم منسٹر نے کیا دیا؟ انہوں نے اس پر رد عمل دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب فیصلہ قوم کرے، ادارے کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب، بلوچستان میں عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، پچھلی بار بھی جو جان صاحب خلاف اجماع جمعیت اور بی این پی کا کلیدی کردار ہے، تو آپ قدوس کو سپورٹ کریں گے یا نئی حکومت کے ساتھ جمعیت چاہیے؟ دیکھیں، پچھلی بار ہم کوئی صف اول کا کردار ادا نہیں کر رہے تھے، بلکہ باپ کے جو ممبر تھے وہ ٹوٹ گئے، وزیروں نے استعفے دیے، اور پھر جب عدم اعتماد کا عین مرحلہ آیا تو جام صاحب نے استعفیٰ دے دیا، کسی کو ووٹ دینے کا شاید موقع ہی نہیں ملا۔ تو اب بھی جو حکومت بنی ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں، بی این پی بنگال ہو، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جے یو آئی۔ اگر خود وہ ٹوٹتے ہیں تو یہ الگ سی بات ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی مہم جوئی نہیں ہے کہ جام کو ہٹایا، ابھی قدوس کو ہٹایا، ابھی کسی اور کو لے آئیں، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اگر وہ خود آپس میں نہیں بنتے تو پھر دیکھا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ نہیں، لوگ اکٹھا کریں تو یہ اس کا جمہوری حق ہے، آئین کے دائرے میں رہ کر اگر لوگ اس کے اپیل پر آتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جب ہم لاتے ہیں تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں تو وہ بھی لے آئے، دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔